الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورہ طلاق شروع ہوئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ اس صورت کے اندر اللہ نے طلاق کے احکام، طلاق کا وقت اور کچھ خاندانی مسائل اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ طلاق کے سلسلے میں وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ مجبوری کی حالت میں نبھاؤ کی کوئی شکل نہیں بن پا رہی ہے، تو علیحدہ ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رہنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے رہو، اور اگر نکلنا ہے، جدا ہونا ہے، جدائیگی کا بھی ایک طریقہ ہے، اسی انداز کے مطابق جدا ہوا جائے گا۔ لیکن جان لینا چاہیے کہ جدا ہونا بھی یہ کوئی بہت اچھا امر نہیں ہے، اس سے بھی دو خاندانوں کے درمیان نفرتیں بڑھتی ہیں۔ لہذا مباح چیزوں میں جائز چیزوں میں سب سے بری جائز چیز یہی طلاق کا امر ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں جس طرح بتایا گیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا کہ طلاق کے معاملات سے عرش الرحمن ہل جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اس معاملے پر جس کا ذکر گزشتہ ہوا تنبیہ بھی فرمائی۔ چنانچہ اس صورت کے اندر اللہ نے طلاق کے متعلق تقریباً 15 قانون، اس کا دینے کا طریقہ، اس کا مناسب وقت، اور اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان گھریلو رہائش کس انداز کی ہونی چاہیے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں پہلا حکم جو بیان ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ طلاق اگر دینی ہو تو اس کے لیے مناسب وقت یہ ہے کہ آدمی پاکی کے زمانے میں صرف ایک طلاق دے۔ معلوم یہ ہوا کہ طلاق حیض میں نہیں دی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ طبعی نفرت کی بنیاد پر دی جا رہی ہو، حیض کے زمانے میں نہ دی جائے۔ منع کیا گیا اس لیے کہ اگر حیض کے زمانے میں طلاق دی جائے گی تو ایک تو ہو سکتا ہے کہ طبعی میلان نہ پایا جائے، اسی طرح سے اگر حیض کے زمانے میں دی جائے گی تو عورت پر ظلم یہ ہوگا کہ اس کی عدت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ عدت جو گزاری جائے گی وہ حیض یعنی 3 حیض جب گزر جائیں تو عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اگر حیض ہی کے اندر طلاق دے دی جائے تو یہ زمانہ بیکار، اس سے عدت نہیں شمار ہوگی۔ اسی طرح پھر پاکی کا زمانہ آئے گا، اس سے بھی عدت شمار نہیں ہوگی، پھر جب آئے گا حیض تو اس سے عدت شمار ہوگی۔ لہذا حیض کے زمانے میں طلاق دینے سے عورت کے اوپر ظلم ہو سکتا ہے، لہذا فرمایا کہ اس میں طلاق نہ دی جائے 2 وجہوں کے ساتھ، جن 2 وجہوں کا ذکر فرمایا۔ اور اگر پاکی کے زمانے میں بھی آپ کو طلاق دینی ہے تو وہ پاکی کا زمانہ ایسا ہو کہ جس میں صحبت نہ کی ہو، اس لیے کہ اگر صحبت کر لی تو ہو سکتا ہے بشری تقاضا پورا ہو گیا، میلان نہیں رہا، ضرورت پوری ہو گئی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب ضرورت نہیں رہی اس لیے طلاق دے دی ہو۔ لہذا فرمایا گیا کہ ایسی پاکی کا زمانہ ہو کہ جس میں رغبت بھی پائی جائے، اور اس کے باوجود اگر طلاق دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبھاؤ کی کوئی صورت نہیں بن پائی، تبھی مرد نے مجبوری میں ایسی پاکی کے زمانے میں کہ جس پاکی کے زمانے میں صحبت کا تقاضا موجود ہے اور وہ الگ ہونا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبھاؤ کی کوئی شکل نہیں بن پا رہی ہے۔ فرمایا کہ ایک طلاق دے دو پاکی کے زمانے میں۔ اور پھر آج کی آیات میں سے پہلا حکم یہ ہے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، تم نے ایسی پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے دی تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ عدت کو شمار کرتے رہو، یعنی مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ عدت کو شمار کرے اور عورت کی تو ذمہ داری ہے۔ اب عدت ہے کیا چیز؟ عدت یہ ہے کہ ایک متعینہ وقت، اگر شوہر کا انتقال ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں 4 مہینے، اور اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر رکا رہنا 3 حیض کے برابر، کہ اس زمانے میں عورت شوہر کے گھر کو بھی نہیں چھوڑے گی، اسی طرح سے کسی اور مرد سے نکاح بھی نہیں کرے گی۔ اصل میں عدت کا معاملہ اس وجہ سے لازم قرار دیا گیا کہ اگر شوہر نے صحبت کر رکھی ہو تو اس کے ذریعے سے عورت کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ معاملہ نکاح کا اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا
تو اب اگر یہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے سلسلے میں اگر غم ہے تو عورت کے لیے غم منانے کی اجازت ہے، لیکن وہ غم کا زمانہ بھی شریعت نے متعین کیا ہے۔ چنانچہ جب تک یہ غم کا زمانہ عورت کے لیے ختم نہ ہو جائے، وفات کی صورت میں 4 مہینے 10 دن اور طلاق کی صورت میں 3 حیض جو عدت بیان کی جاتی ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے۔ تو دوسرا حکم یہ ہے کہ عدت کے دنوں کو گنا جائے۔ اور اس سلسلے میں بھی اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ربکم، دیکھو عورت اگر عدت گزار رہی ہو تب بھی تم بھی اور وہ بھی اللہ سے ڈرتے رہے۔ جب ایک جگہ رہیں گے تو ہو سکتا ہے لڑائی زیادہ ہو، تو عورت کے اوپر ظلم نہ کرنا کہ اب یہ جانے والی ہے تو بے پناہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا بھی رب ہے۔ تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ عورت ہمارے تحت ہے تو یہ جان لو تمہارا بھی کوئی پالنے والا ہے، اس کو تمہارے اوپر تم سے زیادہ قوت حاصل ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ عدت کے معاملے میں اللہ سے خوب ڈرتے رہنا۔ اور پھر فرمایا تیسرا حکم لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، یعنی جس گھر میں وفات ہوئی ہے یا جس گھر میں اس کو طلاق ہوئی ہے، اگر وہ شوہر کا گھر ہے تو نکال باہر مت کرو۔ عدت کے زمانے میں اپنے شوہروں کے گھر میں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس میں بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ اگر ایک طلاق دی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں پچھتاوا ہو جائے اور رجوع کی کوئی شکل نکل آئے، تو اگر وہ شوہر کے گھر میں ہے عورت تو رجوع کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح سے عورت کو باہر نہ نکالو، ہو سکتا ہے کہ بات بن جائے اور رجوع کی شکل نکل آئے تو رجوع کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن اللہ نے فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں البتہ عورت کبھی ظلم کرنے لگے یا ساتھ میں رہنے کی وجہ سے بات پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا نبھاؤ کی کوئی شکل نہیں بن پا رہی ہے یا عورت کوئی کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو رہی ہے، تو اب اجازت ہے کہ اس کا گھر منتقل کر دیا جائے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، دیکھو یہ تمام کے تمام قانون ضابطے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی انسانی قانون نہیں ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے متعینہ قانون سے تجاوز کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اللہ نے فرمایا کہ ان قانون پر اگر عمل کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت والجلال کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ نکال دیں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں رکھو گے تو اس میں بھی کوئی شکل آسانی کی نکل جائے، اور اگر کوئی شکل نہیں بن پا رہی ہے تو اس کو پھر اپنے گھر سے نکال کر کسی اچھے ٹھکانے پر پہنچا دو، اس کے اندر بھی کوئی خیر کا راستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ رکھنا ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر نکالنا ہے جدا کرنا ہے تو اس کے اندر بھی ہر حالت میں انسانیت اور شرافت کا برتاؤ میاں بیوی آپس کے درمیان کریں، یعنی نہ تو عورت مرد پر ظلم کرے اور نہ مرد عورتوں پر ظلم کریں۔ رہنا ہے تو انسانیت اور شرافت کے ساتھ رہو، اور اگر جدا ہونا ہے تو اس کے اندر بھی بہترین طریقہ اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو چوتھا حکم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اب اگر
عدت گزر رہی ہے اور عدت گزرنے کا مکمل ہونے کا وقت آ گیا، تو اب مرد کو دو باتوں کا اختیار ہے، یا تو عدت ختم ہونے سے پہلے دستور کے موافق رجعت کر لے، لیکن اس رجعت کرنے میں یعنی واپس لوٹانے میں عورت کو تکلیف دینا مقصود نہ ہو کہ اچھا مجھے بہت ستایا ہے، میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، آخر وقت آیا عدت پورا ہونے کا اور اس کو ستانے کے لیے رجعت کر لے، نہیں، خواہ مخواہ ستانے کے لیے رجعت نہ کرے یعنی نہ لوٹائے، اور اگر جدا کرنا ہے تو اچھے انداز میں، اب عدت اگر مکمل ہو رہی ہے تو اچھے انداز میں جدا کر دے، لیکن اس پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر رجعت کرنا چاہتے ہو، لوٹانا چاہتے ہو، تو اب پانچواں حکم یہ ہے کہ جب لوٹا رہے ہو اپنے نکاح میں واپس ایک طلاق دینے کے بعد، تو دو گواہ کو متعین کر لو، اس صورت میں کہ وہ گواہ تمہاری گواہی دے سکیں کہ ہاں ایک طلاق دی تھی، بات بن نہیں پا رہی تھی، لیکن اب عدت کا زمانہ پورا ہو رہا ہے اور اگر لوٹانا چاہ رہے ہو تو دو گواہ بنا لو تاکہ آئندہ اگر کوئی جھگڑا ہو تو اس کے فیصلے میں سہولت ہو سکے۔ اچھا، رجعت کے لیے زبان سے الفاظ کہہ دینا بھی کافی ہوا کرتا ہے، اور اگر جدا کر رہے ہو تو خود بخود عدت گزر جائے گی، جدا ہو جائے گا۔ آگے اللہ گواہوں کو بھی حکم فرما رہے ہیں کہ جب گواہی دینے کی بات آئے تو کوئی ٹیڑھی اور ترچھی بات نہ کریں، سیدھی سچی بات کہیں کہ ہاں اس مرد نے عدت کے اندر اپنی عورت سے رجوع کر لیا تھا۔ اللہ نے گواہوں کو بھی آج کی آیات میں متنبہ کیا ہے، چنانچہ یہ چند قانون اللہ نے آج کی آیات میں بیان فرمائے ہیں کہ دیکھو اگر طلاق دے رہے ہو تو عدت یعنی پاکی کے زمانے میں دو، اور اب مرد اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی عدت کے ایام کو یاد رکھیں۔ اسی طرح جب عدت گزر جائے یا عدت اگر گزر رہی ہو تو عدت کے زمانے میں عورت اپنے شوہر کے گھر رہے گی، بلا وجہ نہ نکلے، ہو سکتا ہے کہ دونوں میں بات بن جائے اور تیسرے کسی کو خبر بھی نہ ہو، گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ ہاں البتہ اگر عدت کے زمانے میں شوہر کے گھر پر رہنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا بہت ہو تو اجازت ہے کہ دوسرے گھر بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب عدت گزرنے کی بات آ جائے اور اگر رجوع کرنا ہو تو گواہوں کی گواہی میں رجوع کر لو، یہ بہتر بات ہوگی۔ گواہوں کو اللہ نے متنبہ کیا کہ اگر گواہی دینے کی بات آئے تو پیچھے مت ہٹنا۔ ان تمام ضابطوں کو بیان کرنے کے دوران اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ انسانی قانون نہیں ہیں بلکہ رب کے قانون ہیں، ان قانون کی پاسداری کرتے رہو گے تو عافیت رہے گی۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، طلاق دینے کے بعد عدت کو اچھی طرح شمار کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اس سلسلے میں بھی تم اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، پروردگار ہے۔ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی مردوں کی ذمہ داری یہ ہے اگر طلاق ہو گئی ہے تو یہ نہ کہو کہ میرے گھر سے نکل جا، اور بلکہ یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا گھر ہے، شوہر کا گھر نہیں، بلکہ فرمایا ان عورتوں کا گھر ہے، یعنی عدت کے زمانے میں جو شوہروں کے گھر میں رہ رہی ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، یعنی مرد بھی نہ نکالیں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان گھروں سے نہ نکلیں۔
الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یعنی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا کوئی اور گناہ ہو گیا، نبھاؤ کی کوئی شکل نہیں ہو رہی، تو اب گھر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلے گا اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے، یعنی اگر تم دونوں ایک ہی گھروں میں رہو گے عدت کے زمانے میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا معاملہ اللہ آسانی کا پیدا کر دے، لہذا ان اصول اور ضابطے کی پاسداری کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے خاندانی مسائل اور ایک دوسرے کے درمیان محبت کو باقی رکھنے کے لیے کس حد تک جزئیات الگ الگ بیان کیے، ورنہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ قرآن میں اصول بیان کرتا ہے، جزئی مسائل چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں بیان کیے جاتے، لیکن یہ چونکہ طلاق اور نکاح یہ دونوں خاندانوں کے درمیان نبھاؤ کا یا علیحدگی کا ایک ذریعہ ہے، اللہ نے جزئی مسائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کی میعاد کو، یعنی عدت کے پورا ہونے کے وقت کو پہنچنے لگیں تو تم، اب مرد کو اختیار ہے، اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرے اور اگر علیحدہ کرنا ہے تو علیحدہ کرے، لیکن دونوں میں انسانیت اور شرافت کو ملحوظ رکھے۔ پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کے مقررہ وقت کو پہنچنے لگیں تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے پر اپنے نکاح میں روک رکھو یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو، لیکن اب اگر الگ کر رہے ہو یا رجوع کر رہے ہو تو اپنے میں سے دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہوں، انصاف کرنے والے ہوں۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے خاطر سیدھی سادھی گواہی دو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، لوگو یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت اس آدمی کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یقیناً طلاق ہوئی ہے عورت کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، مرد کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، ہر مشکل سے آسانی کی طرف نکلنے کے لیے بہترین چیز وہ تقوی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی ڈرے گا اللہ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔